بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قواعد عربی کلاس میں خوش آمدید۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا کہ فعل تام کی گردان کیسے کی جاتی ہے اور اس کے جو فارمولے ہیں، اس کی علامات ہیں اور نشانیاں ہیں وہ جانی تھیں کہ ایک لفظ سے ہم 13 الفاظ مزید کیسے بنا سکتے ہیں فعل ماضی میں۔ تو آج ہم اس کتاب کی مدد سے کچھ مزید سیکھتے ہیں اور انشاءاللہ اگلے سبق میں اس کے جملے بھی بنائیں گے۔ آج سے ہمارا شروع ہو رہا ہے جملہ فعلیہ۔ پہلے ہم نے جملہ اسمیہ بنائے تھے، تو جملہ فعلیہ شروع ہو رہا ہے جس میں فعل ماضی معروف سب سے پہلے لیا جائے گا۔ جملہ فعلیہ 4 قسم کا ہوتا ہے: ماضی، مضارع، امر اور نہی۔ عربی میں فعل ماضی زیادہ تر 3 حرفوں کا ہوتا ہے اور وہ ہیں فعل، فاعل اور فاعل۔ جیسے پہلے میں نے پچھلے سبق میں بتایا، فعل، فاعل، فاعل یعنی درمیان والے حرف پر حرکتیں بدلتی ہیں زبر زیر پیش، تو وزن بھی تبدیل ہو جاتا ہے۔ اب وزن کو جان لیجئے کہ وزن کیا ہوتا ہے کہ حروف کی تعداد برابر ہو اور اس میں زبر زیر پیش جزم جو لگی ہوئی ہے وہ بھی اسی ترتیب سے ہو، تو اس کو وزن کہتے ہیں۔ اب دیکھیں، فعل 3 حرف ہیں، فا، عین، لام، اور ضرب اس کے اندر بھی 3 حرف ہیں، ضاد، را، با۔ یہاں تینوں پر زبر ہے تو یہاں بھی تینوں پر زبر آ رہی ہے، اس کو وزن کہتے ہیں۔ لیکن اگر فاعلہ ہو اور یہ ضربہ ہو تو یہ وزن بگڑ جاتا ہے۔ کیوں؟ 3 حرف تو ہیں دونوں کے، لیکن اس کے درمیان میں زیر ہے اور اس کے درمیان میں زبر ہے، لہٰذا یہ ہم وزن نہیں ہیں، ہم وزن نہیں ہیں۔ وزن ان کا تب ہوگا کہ جب زیریں زبریں بھی اسی ترتیب سے ہوں۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات آگے پڑھنے سے پہلے ایک اور سمجھ لیجئے کہ فا، عین، لام اس وزن میں 3 حرف ہیں، تو ان تینوں حرفوں کی ایک قیمت ہے، ایک نام ہے اس کا، یہ ہے فا کلمہ، یہ عین کلمہ اور یہ لام کلمہ ہے۔ یہ دیکھیں، یہ فا کلمہ، عین کلمہ، لام کلمہ۔ اب جو بھی 3 حرفی لفظ ہوگا اس کا پہلا حرف فا کلمہ، دوسرا عین کلمہ اور تیسرا لام کلمہ ہوگا۔ ضاد اس کے اندر فا کلمہ ہے، را عین کلمہ ہے کیونکہ درمیان میں آیا ہے، اور با جو ہے وہ لام کے مقابلے میں ہے، تیسرا حرف ہے، یہ لام کلمہ کہلائے گا۔ ہم کہیں گے کہ یہ فا کلمہ بھی زبر والا ہے، عین کلمہ بھی اور لام کلمہ بھی۔ یوں بھی کہہ سکتے ہیں، زبر زیر پیش تو فارسی زبان کے الفاظ ہیں، عربی کے اندر اس کے لیے آتا ہے زبر کے لیے فتح، اس کو فتح کہتے ہیں، اس کو کسرہ کہتے ہیں، زیر کو کسرہ، اور پیش کو ضمہ کہتے ہیں، پیش کو ضمہ کہتے ہیں۔ لیجئے اب ہم آگے بڑھتے ہیں کہ عربی میں فعل ماضی زیادہ تر 3 حرفوں کا ہوتا ہے اور وہ فعل، فاعل اور فاعلہ میں سے کسی ایک وزن پر ہوتا ہے۔ جیسے ضربہ اس نے مارا، سمع، سمع، فعل اس نے سنا، کرما وہ کریم ہوا، دیکھیں فعل، اور کرما اسی وزن پر فا، کا، حو، رو، لا، ما، وزن ایک ہو گیا، تو اس وزن پر یہ آ رہے ہیں۔ تو یہ جب بھی آپ 3 حرفی فعل ماضی لیں گے ثلاثی یعنی، تو اس میں یہی 3 اوزان ہوں گے، ان میں سے کسی ایک وزن پر آتا ہے۔ آگے یہاں گردان کا ایک خاکہ دیا ہوا ہے۔ کل میں نے خاکہ جو ہے نا وہ اوپر سے نیچے کو ورٹیکلی دیا تھا، یہ لینڈسکیپ میں ہے۔ اب دیکھیے، ضمیر واحد، تثنیہ، جمع، اور ان کے اندر یہ ضمیریں چھپی ہوئی ہیں، مذکر مؤنث، مذکر مؤنث، مذکر مؤنث، یہ صیغوں کے نام ہیں۔ غائب، مخاطب، متکلم، یہ بھی صیغوں کے نام ہیں۔ یہاں دیکھیں، ضربا، ضربا، ضربو، یہ مذکر کے 3 صیغے ہیں، یہ واحد کا، یہ تثنیہ کا اور یہ جمع کا۔ اس نے مارا، ان 2 نے مارا اور ان سب نے مارا۔ تثنیہ 2 کے لیے آتا ہے اور 2 سے زیادہ ہو تو عربی میں وہ جمع کہلاتا ہے۔ اب مؤنث کے کیا ہوں گے؟ ضربت مؤنث نے مارا، ضربتا 2 مؤنث نے مارا، ضربنا زیادہ مؤنث نے مارا، تو یہ جمع ہو گیا۔ پھر یہ مخاطب کے صیغے ہیں، اس کے اندر جو ضمیریں بالکل نظر آ رہی ہیں، ضربتا، ضربتما، ضربتم،
تا تما تم یہ اضافے نظر آ رہے ہیں، باقی 3 حرف وہی ہیں. ضربتا تو نے مارا، ضربتما تم دو نے مارا، ضربتم تم سب نے مارا. پھر مؤنث ہو تو ضربتی، ضربتما، ضربتنا. اس کے اندر ضربتما مذکر اور مؤنث میں دونوں میں ایک جیسا ہے، لیکن جمع کے اندر فرق ہے. ضربتم، ضربتنا. واحد میں بھی فرق ہے، ضربتا، ضربتی. ضربتی تو مؤنث نے مارا، ضربتما تم دو مؤنث نے مارا، ضربتنا تم سب مؤنث نے مارا. یہاں دیکھیے، اب متکلم یعنی کلام کرنے والا اپنی بات کرے تو اپنے لیے جو لفظ بولے گا وہ متکلم کا صیغہ کہلائے گا. مذکر اور مؤنث کے لیے متکلم برابر ہیں. جو مذکر کے لیے ضربت ہے وہی ضربت مؤنث کے لیے ہے. اسی کے اندر اسی طرح تثنیہ میں بھی دیکھیں، ضربنا، 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 ضربنا. تو اس کا تثنیہ اور جمع، یہ تثنیہ اور جمع یہ چاروں صیغوں کی ایک ہی شکل ہے، ضربنا. اس لحاظ سے یہ 14 صیغے ہو گئے، 3 3 6 3 9 3 12 اور 2 یہ 14، اور کل اگر ملایا جائے تو یہ 14 4 16 بنتے ہیں. تو ان کو میں سے جو ڈبلنگ ختم کر لی جائے، اگر یہاں ضربنا یہ ڈبلنگ ختم کی جائے تو پھر اس کو بھی کیا جا سکتا ہے، ضربتما ایک ہی دفعہ لایا جائے. تو بہرحال اس کو جیسے بھی آپ سمجھیں آسانی ہو اسی طرح اس کو سمجھ کر یاد کر لیجئے. اب ہم آگے بڑھتے ہیں کہ آپ اسی طرح سامعہ اور کارما کی گردان بھی کر سکتے ہیں. سامعہ اور اس کے بعد الف لگا دو، سامعہ، واو الف لگا دو، سامعو. اسی طرح آپ پیچھے جو ٹیبل ہم نے دیکھا اس کے مطابق علامتیں بڑھا کے ان کی بھی گردانیں کر سکتے ہیں. عربی میں سب سے پہلے فعل آتا ہے، پھر فاعل اور پھر مفعول. یہ عربی کی ترتیب ہے. اردو میں کیا ہے کہ پہلے فاعل پھر مفعول، فعل آخر میں چلا جاتا ہے، لیکن عربی میں فعل پہلے آ جاتا ہے. بس یہی فرق ہے. فاعل خواہ واحد ہو یا تثنیہ یا جمع، فعل ہمیشہ واحد رہے گا. جیسے جلس المسلم، مسلمان بیٹھا. جلس المسلمان، 2 مسلمان بیٹھے. یہاں یہ تثنیہ آ گیا ہے لیکن فعل واحد ہی آیا، جلسا، اور اس کے اندر بھی جلسا. جلس المسلمون، بہت سے مسلمان بیٹھے. یہاں دیکھیں فاعل تو جمع ہے لیکن فعل واحد ہی کا صیغہ ہے. یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب فاعل آگے لفظوں میں موجود ہو تو فعل جو ہے وہ واحد ہی آئے گا، مذکر ہو تو مذکر، مؤنث ہو تو مؤنث. لیکن اگر فعل کو بعد میں استعمال کیا جائے تو وہ فاعل کے مطابق ہوگا. جیسے المسلم جلسا، اب فاعل پہلے آ گیا، مسلم، المسلم فاعل پہلے آ گیا اور جلسا فعل بعد میں چلا گیا. ایک مسلمان بیٹھا. المسلمان جلسا، یہاں مسلمان تثنیہ، فاعل پہلے آ گیا تو دیکھیں فعل کے اندر الف کا اضافہ تثنیہ کا ہو گیا ہے، جبکہ پہلے ہم نے المسلمان میں جلسا واحد ہی لکھا تھا، اور یہاں تثنیہ کب آیا کہ جب یہ فعل بعد میں چلا گیا ہے. المسلمون جلسو، بہت سے مسلمان بیٹھے، تو یہاں المسلمون فاعل پہلے آیا ہے، فعل بعد میں، تو فعل اپنے فاعل کے مطابق آئے گا. واحد تثنیہ جمع میں اور مذکر مؤنث میں تو ہے ہی. غیر عاقل کی جمع کے لیے واحد مؤنث کا صیغہ استعمال ہوگا. غیر عاقل پہلے سمجھایا تھا ہم نے کہ انسان اور فرشتوں کے علاوہ باقی تمام مخلوقات غیر عاقل کہلاتی ہیں، انسان، جن اور فرشتوں کے علاوہ باقی تمام مخلوقات کے لیے لفظ جو ہے غیر عاقل آتا ہے. تو ان کی اگر جمع ہو تو واحد مؤنث کا صیغہ ہی استعمال ہوگا، خواہ وہ فعل پہلے آئے یا بعد میں آئے. اب دیکھیں نبحت الکلاب، کتے بھونکے. یہاں نبحت واحد آیا حالانکہ فاعل جمع ہے. چلیں یہاں دیکھیں الکلاب نبحت، کتے بھونکے. یہ فعل بعد میں چلا گیا ہے، فاعل حالانکہ جمع ہے، فعل پھر بھی واحد آیا ہے. تو چونکہ یہ کلاب کتے غیر عاقل ہیں اس لیے اس کے لیے جو فعل آئے گا وہ واحد مؤنث آئے گا. یاد رکھیے اس کے لیے ضمیر بھی واحد مؤنث، صفت بھی واحد مؤنث اور خبر بھی واحد مؤنث، پہلے ہم پڑھ چکے ہیں جملہ اسمیہ میں، اور فعل بھی واحد مؤنث آتا ہے. اگر فاعل واحد ہے تو اس پر پیش ہوگا. یہ اب اعراب کی بات ہو رہی ہے کہ فاعل پر اعراب کیا ہوگا آخر میں، یہ خاص بات ہے. تو واحد ہوگا تو اس پر آخر پہ پیش ہوگی یعنی ضمہ ہوگا. تثنیہ ہے تو آ نہیں ہوگا یعنی الف نون اس کے نیچے زیر آئے گی، تثنیہ کی جو اصل شکل رہے گی. اور اگر جمع مذکر سالم ہے تو اونا ہوگا یعنی وہی واو نون، جیسے مسلمون ہے، مسلمان ہیں،
اسی طرح آپ کو نظر آ رہا ہے مسلمون اور مسلمانی یہ فاعل ہیں، تو یہ اپنی اصل حالت میں ہیں. لیکن کبھی مسلمینی اور مسلمینہ بنتا ہے، اس کی وجہ بتائیں گے آپ کو کہ جب وہ مفعول ہوں یا منصوب ہوں تو تب ایسا ہوتا ہے. اگر فاعل جمع مؤنث سالم ہے تو اس پر آتن ہوگا، جیسے ذهبت البنات لڑکیاں گئیں. ماضی میں نفی کے معنی پیدا کرنے کے لیے عموماً ما کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جیسے ما ذهبت میں نہیں گیا، ما ذهبت میں نہیں گیا. ما نافیہ ہے اور ذهبت فعل اور تو کا معنی میں نہیں گیا. ذهب کا معنی جانا. اب ایک دو جملے آپ کو پریکٹس کے طور پر کرا دیتے ہیں، باقی انشاءاللہ تفصیلی مشق اگلے لیکچر میں آ جائے گی. دیکھیے نجح المجتہد محنتی کامیاب ہوا، یہ غلط عین نہیں ہے، یہ ہاں اس کو بنا دیں. محنتی کامیاب ہوا. وخسر الکسل اور سست ناکام ہوا. تو یہ فعل ہے اور یہ اس کا فاعل کا اعراب ہے کہ آخر میں پیش آتی ہے. یہ فعل ہے ماضی کا فاعلہ کے وزن پر، خاسر فاعلہ، یہ ہے فعال نجح. تو یہ وزن یاد رکھیے، یہ واحد کے صیغے ہیں، اس کے اندر تثنیہ کی جمع کی کوئی علامت نہیں ہے. الکسل یہ اس کا فاعل ہے، اس کے آخر میں دیکھیں پیش آ رہی ہے. فعل اور فاعل مل کے جملہ فعلیہ بنتا ہے. جلست امی علی الکرسی، بیٹھی میری ماں، یا کیا معنی ہے میری، امی میری ماں، علی الکرسی کرسی پر. جلست مونس کا صیغہ آ گیا، تا جو ہے جزم والی مونس کی علامت ہے چونکہ آگے فاعل اس کا مونس ہے. تو میری ماں بیٹھی علی الکرسی کرسی پر. اب سوال ہے کہ ہم نے پیچھے پڑھا کہ فاعل پر پیش آتی ہے اگر واحد ہو، تو بھی تو واحد ہے، اس پر پیش کیوں نہیں آئی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب واحد جائے متکلم کی طرف یا کی طرف مضاف ہوگا تو اس پر پیش نہیں بلکہ یا کی مناسبت سے پیچھے زیر آئے گی، کیونکہ یا سے پہلے پیش پڑھنا مشکل ہے، یا ساکن سے پہلے پیش پڑھنا مشکل ہے. اس کی مناسبت سے سہولت پیدا کرنے کے لیے پیچھے زیر آئی ہے، وگرنہ ہے اصلاً اگر یا ہٹا دیں تو پیش ہی ہے. جلست من تو پیش ہی ہے، لیکن وہ یا کی رعایت کرتے ہوئے زیر میں تبدیل ہو گئی ہے. علی الکرسی کی آپ بتائیے گا، پچھلے سبق اگر یاد ہوں تو اس کے نیچے زیر کیوں آئی ہے؟ الکرسی یوں کیوں نہیں آیا؟ جی ہاں، پیچھے حرف جار آ گیا ہے، حرف جار بعد والے کو زیر دیتا ہے. لمع البرق فی السماء، چمکی بجلی آسمان میں. برقیات آپ جانتے ہیں. السماوی پہلے گزر چکا ہے، آپ مشہور لفظ ہے یہ. آسمان میں بجلی چمکی. تو فعل دیکھیں پہلے آیا، بعد میں فاعل اور آخر پہ متعلق فعل جار مجرور کا جوڑا. اور دیکھیں یہ واحد کا صیغہ ہے چونکہ اس کے بعد فاعل لفظوں میں موجود ہے البرق، اور دیکھیں فاعل کے اوپر پیش آئی ہے. یہ یاد رکھیے گا، جب آپ اردو سے عربی مشق کریں گے تو یہ چیزیں آپ کو ملحوظ رکھنا ہوں گی. تو یہ 3 جملے اپلائی کروا دیے ہیں، اس کی مدد سے آپ مزید بھی مشق کر سکتے ہیں. اگلے لیکچر تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.